نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائیوں کا حکم دینا اور معاشرے میں ہونے والی برائیوں سے، گناہوں سے لوگوں کو روکنا، بچانا، اس عنوان پر چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دیکھیے، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا امتیازی وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کیا فرماتا ہے؟ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ تم امر بالمعروف کرتے ہو، یعنی اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی جماعت پورے طور پر کامیاب ہونے والی ہے۔ میرے دوستو، جس طرح سے یہ کام مردوں کا ہے اسی طرح سے عورتوں کا بھی یہ کام ہے، یعنی لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا۔ جس طرح سے یہ کام مردوں کا ہے اسی طرح سے عورتوں کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، والمؤمنون والمؤمنات، مردوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور ساتھ میں عورتوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ سب آپس میں، یعنی مومن مرد مردوں کے، عورتیں عورتوں کی کیا ہے؟ ولی، اولیاء ہے۔ اولیاء کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں، خیر خواہ کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ سب مومن مرد مومن مردوں کے لیے، مومن عورتیں مومن عورتوں کے لیے خیر خواہ ہے، دوست ہیں، ان کی بھلائی چاہنے والی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا یأمرون بالمعروف، خیر خواہی کی نشانی کیا ہے؟ وہ اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جس طرح سے مردوں میں برائیاں چلی آ رہی ہیں، عورتوں میں بھی آ رہی ہیں۔ ناچ گانا، میوزک کا سننا، فیشن پرستی، بے حیائی، بے حجابی، بے پردگی، گالی گلوچ، چغلی، غیبت، عیب جوئی، ایک دوسرے کی برائیوں کو اچھالنا، یہ وہ سب برائیاں ہیں جو عورتوں میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ظاہر بات ہے اس سلسلے میں عورتوں میں اگر خود عورتیں کام کریں اور انہیں اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکیں تو زیادہ مؤثر اور مفید ثابت ہوگا۔ تو دوستو، یہ ہمارا وصف بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا وظیفہ حیات بھی ہے۔ اور جب جس نے اس ذمہ داری میں کوتاہی برتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوئی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ 6 پارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ کیوں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ وہ آپس میں جو برائیاں کرتے تھے ان سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ اللہ کا ڈر ان کے دلوں سے نکل گیا تھا۔ گناہ عام ہوتے چلے جاتے تھے مگر انہیں روکنے والا، ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی روکتا ٹوکتا بھی تو اگر سامنے والا بات مانتا نہیں تو اس روکنے والے کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، اور دوسرے دن پھر وہ اسی کے ساتھ جا کر کھانے پینے، پہننے، اٹھنے بیٹھنے کا ساتھی بن جاتا تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے سب کے قلوب کو ایک جیسا کر دیا اور سب پر اپنے عذاب کو بھیج دیا۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک مشہور روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اگر اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے کہہ سکتا ہے تو زبان سے کہے،
اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا اور کمزور ترین درجہ ہے، یعنی اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں غور کرنے کی ہے کہ آج کتنی برائیوں کو ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ارے روکنا اور کہنا تو بہت دور کی بات ہے، کیا ہماری پیشانیوں پہ بل بھی آتا ہے؟ ہم دل سے اس کو برا بھی سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں سمجھتے تو سنیے، حضور نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی درجہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، یہ ہمارے ایمان کے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ دراصل ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اچھے ہیں، ہم نیک ہیں، تو دنیا جو بھی کرتی ہے کرتی رہے، ہمیں کیا؟ یہی ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ بے شک ہم نمازی، ہم روزے دار، ہم شب بیدار، ہم ذکر و اذکار کے پابند، اس کے باوجود اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا تو اللہ کے عذاب سے ہم نہیں بچ سکیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف ضرور بھی ضرور کرتے رہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم سب پر اپنا عمومی عذاب بھیج دے۔ پھر تم اللہ کو پکارو گے، دعائیں مانگو گے، مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرے انور متغیر ہے، میں سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ آپ نے کوئی بات نہیں کی، وضو کیا، مسجد تشریف لے گئے، میں کمرے کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی کہ دیکھیں اور سنیں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں فرماتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا کرو اور میں قبول نہ کروں، تم سوال کرو اور میں اسے پورا نہ کروں، تم اپنے دشمنوں کے خلاف میری مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ بس اتنا فرمایا حضور نے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے اعمال ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے اور ہم اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ جیسے ایک کشتی کے اندر دو جماعتیں ہوں، ایک نچلے منزلے پہ رہتی ہو، ایک اوپر والے منزلے پہ رہتی ہو۔ اب اگر نیچے کے منزلے میں رہنے والے نیچے سے کشتی میں سوراخ کریں پانی کو قریب سے حاصل کرنے کے لیے، اور اوپر والے انہیں دیکھتے رہیں، ان کے ہاتھ نہ روکیں، ان کو اس سوراخ کے گرانے سے نہ روکیں اور ان کو اپنا کام کرتے رہنے دیں، تو کیا ہوگا؟ نہ تو نیچے والے بچیں گے اور نہ تو اوپر والے ہی بچیں گے، دونوں ہلاک ہو جائیں گے، دونوں غرق ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے اگر اعمال کرنے والے پابند صوم و صلات اگر برائیوں میں مبتلا لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، ان کو برائیوں سے نہیں روکیں گے، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو برے بھی نہیں بچیں گے اور اچھے بھی نہیں بچیں گے۔ ہاں، قیامت کا معاملہ قیامت کے دن، لیکن دنیا میں تو یہی ہوگا۔ ذرا سوچیے تو صحیح، اگر کسی کے گھر کے سامنے گندگی ہو، کوئی مردار پڑا ہوا ہو، سڑا ہوا ہو، اس کی بدبو سے پورا محلہ پریشان ہو، تو اگر محلے والے یہ سوچیں کہ ہمیں کیا، ہمارے گھر کے سامنے تو ہے ہی نہیں، وہ تو فلاں کے گھر کے سامنے وہ دیکھیں، تو کیا ہوگا؟ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، جانتے ہیں کہ اگرچہ اس کے گھر کے سامنے یہ گندگی ہے لیکن اس سے پورے محلے کو نقصان ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایک شخص برائی میں مبتلا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ صرف اسی پر اس کا وبال ہوگا، اسی پر گناہ ہوگا اور اس کے اثرات ہم پر نہیں پڑیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، گناہ چاہے ایک گھر میں ہو، اگر علی الاعلان ہو رہا ہے، اس کے اثرات پورے معاشرے پر اور پوری بستی پر پڑتے ہیں۔
اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک لمبی حدیث ہے، آپ ٹیک لگا کر وہ حدیث پاک سنا رہے تھے، اچانک جوش میں آ کر آپ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اللہ کی قسم اس وقت تک معاملہ قابو میں نہیں آئے گا اور اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ گنہگار کے ہاتھ کو روک کر اس کو حق بات پر آنے کے لیے مجبور نہ کرو۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے جو اللہ کے بندے برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پیار محبت سے ہمیں انہیں سمجھانا ہے، انہیں روکنا ہے، یہ ان کے ساتھ بھی بھلائی ہے اور ہم اپنے ساتھ بھی بھلائی کریں گے۔ اور تیسری بات یہ بھی تو ہے نا کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی تو ہے نا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو پھر اس گنہگار امت کی رہبری اور رہنمائی کون کرے گا؟ کون ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اللہ کی طرف بلائے گا؟ کون ان کے ایمان اور عقیدے کے بچاؤ کی فکر کرے گا؟ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل تو آنے والے ہیں نہیں، یہ تو میرے اور آپ جیسے گنہگار امتیوں کا کام ہے۔ او صف اول کے نمازیوں، او دن بھر روزہ رکھ کر رات مصلے پر گزارنے والوں، ذرا ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں سوچو جو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جو اپنے نبی کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں، جن کی صبحیں ہوتی ہے ہوٹلوں میں، شام ہوتی ہے گلیوں کے نکڑوں پر اور رات گزرتی ہے تو نائٹ کلبوں میں، کون ان کی فکر کرے گا؟ یہ کام آخر ہمارا ہی تو ذمہ ہے، اور کس نے ہمارے ذمہ لگایا ہے؟ خود اللہ نے اور خود رسول اللہ نے، ہمارے نبی نے۔ اور جب ہمارے نبی نے ہمارے ذمہ لگایا تو ہم مرد ہو یا عورت، یہ کام تو ہمیں کرنا ہی ہے نا۔ اگر ہماری محنت سے کسی ایک ایمان والے کا ایمان بن جائے، بچ جائے، اللہ کی قسم ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، علی اللہ کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے کہ جہاں کہیں اللہ پاک کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھیں، اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا ہوا دیکھیں تو پیار محبت سے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، انہیں ان برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔